یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ قبروں سے اٹھو. تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا، کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو. ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو بچے دفنائے جاتے ہیں نا، ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کو دفنایا جاتا ہے. پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے ہیں، جو جل کے مرتے ہیں، ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے، جن کی ہمیں ملتی نہیں. یہ جب اللہ نے کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے، جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پھر موت دیں گے، پھر سے جان ڈالیں گے. تو اللہ جان ڈالیں گا، چاہے وہ قبر میں ہے، چاہے جلا دیا گیا ہے، چاہے ڈوب گیا ہے، جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان، جیسے آپ پوچھ رہے نا اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گے، ہم قبر تو نہیں گئے، تو لوگ پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں کا ذکر ہے سورہ قیامت میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو نہیں جوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے، آپ کے انگلیوں کے پور کو جوڑ سکتا ہے. انگلیوں کے پور. آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور کو جوڑ سکتا ہے. آج سر فرانسس گولٹ ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو، میں سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں. تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے وہ انسان دفنایا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے. اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں، چاہے وہ مسلمان مرا فیکن، اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا. اور حساب کتاب میں اگر آپ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے. لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے، ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے، تو آپ اس زندگی میں